کی ماں اسے اس کے کمرے میں اٹھانے آئی تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ماں نے اسے جگایا اور کہا، بیٹا یونیورسٹی نہیں جانا؟ حور نے نیند سے بھرپور آواز میں جواب دیا، مما آج میرا بالکل دل نہیں کر رہا، میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ ماں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ شازین نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ حور نے تکیہ منہ پر رکھ لیا اور کہا، مما آپ شازین سے کہتے کہ آج میرا بالکل بھی جانے کا موڈ نہیں۔ اسی دوران شازین کمرے میں آ گیا۔ اس نے اشارے سے سمیہ بیگم کو نیچے جانے کے لیے کہا اور خود حور کو مخاطب کیا، اٹھو جلدی کرو، پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے۔ حور نے کمبل اور زور سے اپنے اوپر لپیٹ لیا اور کہا، مجھے نہیں جانا۔ شازین نے مسکراتے ہوئے پاس رکھا پانی کا جگ اٹھایا، کمبل کا ایک کونا ہٹایا اور پورا جگ اس کے اوپر انڈیل دیا۔ ٹھنڈے پانی کی جھٹکے سے حور گڑبڑا کر اٹھی اور غصے میں چلائی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنی ٹھنڈ میں مجھے گیلا کر دیا، شرم نہیں آتی؟ اور ویسے بھی آپ میرے کمرے میں کیوں آئے؟ شازین نے بے نیازی سے کہا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ حور سمجھ گئی کہ اب شازین کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے غصے میں اٹھ کر کپڑے لیے اور باتھ روم چلی گئی۔ شازین مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر آیا، کہنے لگا، صحیح کہتے ہیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ شازین مسکراتے ہوئے نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ سمیہ بیگم نے پوچھا، کیا بنا؟ وہ نہیں اٹھی؟ شازین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، 5 منٹ میں آ رہی ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور کہا، صحیح ہے، تم ہی اسے سنبھال سکتے ہو۔ شازین اور حور آپس میں کزن تھے اور شازین اس یونیورسٹی میں لیکچرار تھا جہاں حور پڑھتی تھی۔ کچھ عرصے پہلے خاندان والوں کی مرضی سے دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا کیونکہ شازین حور کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن حور اسے کھڑوس سڑو اور جانے کون کون سے ناموں سے پکارتی تھی۔ حور کی مرضی کے بغیر یہ نکاح ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دل سے اسے قبول نہ کر سکی اور شازین کو بات بات پر ستاتی رہتی۔ دوسری طرف شازین اس کی ہر شرارت پر اسے کسی نہ کسی طرح سزا دے کر مزہ چکھاتا، جس سے حور مزید چڑھ جاتی۔ شازین کو معلوم تھا کہ جب وہ حور کو سزا دیتا ہے تو وہ بہت چڑھ جاتی ہے اور اسی بات کا اسے خوب مزہ آتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا کیونکہ اسے پتا تھا کہ حور کو جب وہ سزا دیتا ہے تو وہ بہت چڑھتی ہے۔ حور کی بدلی ہوئی شکلیں اور اس کے غصے برے تاثرات دیکھ کر شازین بہت لطف اندوز ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے سزا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب حور صبح اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو شازین نے اس پر پانی انڈیل دیا۔ حور غصے سے بھری ہوئی نیچے آئی اور منہ بناتے ہوئے کہا، چلو میں تیار ہوں۔ زہرا بیگم جو شازین کی ماں تھی بولی، بیٹا پہلے ناشتہ تو کر لو۔ حور نے جواب دیا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، یونیورسٹی جا کر لوں گی۔ وہ باہر جانے ہی لگی تھی کہ شازین نے اسے آواز دی، پہلے ناشتہ کرو۔ حور نے جل کر کہا، اگر نہ کروں تو؟ شازین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر نہ کیا تو اگلی سزا کے لیے تیار رہو۔ یہ سن کر حور کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے غصے سے کہا، جو کرنا ہے کر لو، میں ناشتہ نہیں کروں گی۔ پھر پیر پٹکتی ہوئی باہر نکلی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ شازین نے گہری سانس لی، سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے گاڑی چلا دی جبکہ حور خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ شازین کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ آخر کار خاموشی کو توڑتے ہوئے شازین نے کہا، تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ حور نے کوئی جواب نہ دیا۔ شازین نے دوبارہ پوچھا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ حور نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میری مرضی، جو میرا دل کرے گا وہی کروں گی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ ہر وقت میری زندگی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ میں کوئی چابی والی گڑیا نہیں ہوں کہ آپ جیسے چاہے ویسے چلائے۔ حور کی بات سن کر شازین نے اچانک گاڑی روک دی اور اس کا بازو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ حور نے تیزی سے جواب دیا، ہاں تو جب آپ ہر وقت اپنی مرضی توپیں گے تو میں بدتمیز ہی ہوں گی۔ آپ کبھی میری کوئی بات مانتے ہیں؟ آپ ہمیشہ میری بات کے برعکس ہی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے منہ بھلا کر بیٹھ گئی۔ اس کی بات سن کر اور چہرے کے تاثرات دیکھ کر شازین نے مسکراہٹ دبائی اور گاڑی چلانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ یونیورسٹی پہنچ گئے۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے شازین نے کہا، جاؤ پہلے ناشتہ کر کے آؤ، پھر کلاس اٹینڈ کرنا۔
भूखे पेट पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हारा दिमाग पहले ही पूरा नहीं है और भूखे रहोगी तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये सुनकर हूर का दिल चाहा कि वो शाहज़ैन का सर पाड़ दे, लेकिन वो खामोश रही और कैंटीन की तरफ चली गई। इसने 2 सैंडविच खाए और क्लास जाने लगी, लेकिन कुछ सोचते हुए मुस्कुराई और दोबारा कैंटीन की तरफ लौट गई। वहां चुपकर एक कोने में बैठ गई। जब क्लास का वक्त खत्म हुआ तो शाहज़ैन उसे ढूंढता हुआ कैंटीन की तरफ आया, लेकिन हूर पहले ही चुपकर बैठी हुई थी। शाहज़ैन को वो कहीं नजर नहीं आई। वो गुस्से में लब बेचते हुए अपने ऑफिस की तरफ चला गया और वहां बैठकर अपना माथा मसलने लगा। उसे हूर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने फोन उठाकर हूर का नंबर मिलाया, लेकिन फोन बंद जा रहा था। जब नंबर बंद होने का सुना तो शाहज़ैन ने गुस्से में फोन उठाकर टेबल पर फेंक दिया और अगली क्लास लेने चला गया। जब वो क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि हूर सामने लबों पर शरारती मुस्कुराहट सजाए बैठी हुई है। उसे देखकर शाहज़ैन के माथे पर बल पड़े, लेकिन वो चुप करके लेक्चर शुरू करने लगा। लेक्चर के दौरान शाहज़ैन ने हूर से एक सवाल किया। सवाल सुनकर हूर बुखला गई और अपने पास से ही ओट पटांग जवाब देने लगी। उसका जवाब सुनकर तमाम स्टूडेंट्स हंसने लगे। शाहज़ैन ने तंज़िया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और कहा, कभी कुछ याद भी करके आ जाया करो, यूं ही उठकर चली आती हो। मेरी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नालायक स्टूडेंट्स तुम ही हो, लेकिन तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन हूर की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप बैठ गई और कुछ भी नहीं बोली। पूरे लेक्चर के दौरान वो मुसलसल आंसू रोकने की कोशिश करती रही। अगर कोई आंसू आंख से निकलता तो फौरन से साफ कर लेती ताकि किसी को पता न चले। ये सब शाहज़ैन नोट कर रहा था। हूर के आंसू देखकर उसके दिल को कुछ हुआ और उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। शाहज़ैन ने जल्दी से लेक्चर खत्म किया और हूर से कहा, मेरे ऑफिस में आओ। हूर ने अपने आंसू साफ किए और खामोशी से शाहज़ैन के पीछे उसके ऑफिस में चली गई। जैसे ही हूर ऑफिस में आई, शाहज़ैन ने दरवाजा बंद किया और उसे अपने हिसार में ले लिया और शाहज़ैन ने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया जब तुमने पहला लेक्चर नहीं लिया, कहीं चुप गई और ऊपर से अपना नंबर भी बंद कर दिया। हूर ने अब भी कुछ नहीं कहा। शाहज़ैन ने उसकी टोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और आहिस्ता से उसके होंठों को चूमा। ये देखकर हूर की नजरें झुक गई, लेकिन वो अभी भी खामोश रही। शाहज़ैन को उसकी खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे तो हूर का लड़ना झगड़ना पसंद था। उसने कान पकड़ते हुए कहा, ये देखो, मैं कान पकड़कर सॉरी कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगा। हूर ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आप हर बार यही कहते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, अब मैं आपको माफ नहीं करूंगी। हूर के मासूम अंदाज पर शाहज़ैन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम मुझसे बात मत करना। शाहज़ैन की बात पर हूर ने उसकी तरफ देखा और सर हिलाते हुए बाहर जाने लगी। जब शाहज़ैन ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा, वो किसी किती हुई डाल की तरह उसके सीने से आ लगी। शाहज़ैन ने कहा, पहले पूरी तरह माफी तो मांगने दो, फिर चली भी जाना। तो हूर ने न समझी के आलम में उसकी तरफ देखा और पूछा, पूरी तरह का क्या मतलब? शाहज़ैन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ झुका और उसके लबों पर झुक गया। हूर घबरा गई और अपने हाथों से शाहज़ैन को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन नाजुक लड़की उस मजबूत शख्स को कैसे रोक सकती थी। जब शाहज़ैन ने अच्छे से अपनी प्यास बुझा ली तो हूर को अपने साथ लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगा। जब हूर की सांस बहाल हुई तो उसने उसे आहिस्ता से पीछे किया और कहा, चलो अब जाओ, अपना आखिरी लेक्चर अटेंड करो, फिर घर चलते हैं। हूर ने इस बात में सर हिलाते हुए ऑफिस से बाहर कदम रखा। शाहज़ैन ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। आखिरी लेक्चर अटेंड करने के बाद जैसे ही हूर ऑफिस में आई, दोनों घर के लिए निकल गए। घर पहुंचते ही हूर सीधा अपने कमरे में गई और फौरन सोने के लिए लेट गई। वो नींद की बेहद शौकीन थी और जब भी मौका मिलता फौरन सो जाती थी। उसकी इस आदत से उसके घर वाले अक्सर तंग आ जाते थे। शाहज़ैन तो उसे मजाकन स्लीपिंग क्वीन कहता था। हूर ने एक दिन जवाब में कहा, हाँ, मुझे जब भी और जहाँ भी मौका मिलेगा मैं जरूर सो जाऊंगी, क्योंकि इस घर में मेरी नींद के दुश्मन बहुत है और एक मैं खुद हूँ जो अपनी नींद कुर्बान कर देती हूँ।
لیکن باقی سب تو مجھے سونے ہی نہیں دیتے، جب بھی سونے لگوں کوئی نہ کوئی بات لے کر آ جاتا ہے۔ یہ سن کر سب نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ حور کی ماں سمیہ بیگم نے کہا، تمہاری تو نیند کبھی پوری نہیں ہوگی، چاہے تمہیں مسلسل 2 مہینے بھی سلا دیا جائے۔ یہ سن کر حور نے اپنی ماں کو خوشمگی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مما ایک دفعہ سلا کر تو دیکھے، اگر نیند پوری نہ ہوئی تو پھر کہنا، لیکن آپ سونے دے تو تب نہ۔ رات کو بھی مجھے پتہ نہیں کیسے سونے دیتی ہے، وہ بھی اس لیے کہ آپ لوگوں نے خود سونا ہوتا ہے، ورنہ آپ مجھے رات کو بھی نہ سونے دے۔ یہ کہہ کر سمیہ بیگم نے تنگ آ کر کچن کا رخ کیا اور بولی، بھائی اس لڑکی سے جیتنا ناممکن ہے، باتیں بنوانی ہو تو اس سے کروا لو، لیکن ذرا سا کام کہہ دو تو ایسے ہو جاتی ہے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ حور نے فوراً جواب دیا، مما میں تو ابھی معصوم سی اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی سے آپ کام کروائے گی تو مجھے کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ میں اتنی چھوٹی اور معصوم بیٹی ہوں۔ سمیہ بیگم نے گور کر اسے دیکھا اور کہا، تم جتنی لڑکیوں نے تو گھر سنبھالے ہوتے ہیں اور تم سے ایک چائے تک نہیں بنتی۔ حور نے معصومیت سے کہا، ایسا بھی نہیں ہے، کتنی بار آپ کو چائے بنا کر دی ہے، پھر بھی آپ ایسی باتیں کرتی ہے، احسان ماننا تو دور الٹا انکار کر دیتی ہے۔ سمیہ بیگم نے اس کی باتوں سے تنگ آ کر کہا، کتنی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، اگر مار کھاؤ گی تو ٹھیک ہوگی۔ حور نے فوراً کان پکڑ لیا اور کہا، مما پلیز میرا کان چھوڑ دے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو مجھے کوئی قبول بھی نہیں کرے گا، وہ کہیں گے کہ ایک کان والی دلہن ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ سن کر سمیہ بیگم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہا، کتنی بے شرم لڑکی ہے یہ۔ اسی دوران حور کی کزن نمرہ جو شاہ زین کی بہن تھی ہنستے ہوئے بولی، قبول تو بائی نے تمہیں کر لیا ہے، اب اور کس کو قبول کروانا ہے؟ حور نے فوراً جواب دیا، ہاں جب میرا ایک کان نہیں رہے گا تو وہ بھی کہے گا کہ مجھے قبول نہیں۔ ایک کان والی بیوی۔ اسی وقت دروازے سے داخل ہوتے ہوئے شاہ زین نے یہ بات سن لی اور مسکراتے ہوئے بولا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اگر تمہارا کان ٹوٹ گیا تو میں تمہیں نیا لگوا دوں گا۔ حور نے ناراض ہو کر کہا، یہی کان ٹھیک ہے میرا، کوئی نیا نہیں چاہیے۔ پھر وہ بولی، چلے اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ شاہ زین نے کہا، اپنے کمرے میں کیوں جا رہی ہو؟ کتابیں اٹھاؤ اور اسٹڈی روم میں آؤ، میں آج کے لیکچر دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اور کل کے ٹیسٹ کی بھی تیاری کرنی ہے۔ حور نے منہ بناتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ پروفیسر میرے ہی نصیب میں کیوں لکھا تھا، اسے کہیں اور پیدا کر دیتے، اس گھر میں اور نمرہ ہی کافی تھی۔ یہ سن کر شاہ زین کی ماں نے کہا، میرا بیٹا کہیں اور کیوں پیدا ہوتا؟ حور نے جواب دیا، آپ نے شادی کہیں اور کر لی ہوتی تو یہ آپ کا بیٹا کہیں اور ہوتا، آپ نے میرے چچا کی ہی زندگی کیوں برباد کی اور آپ کا بیٹا اب میری زندگی برباد کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر شاہ زین کی والد ہنس پڑے اور بولے، حور بیٹا اتنا سچ مت بولو ورنہ تمہاری ماں اور چچی مل کر تمہارا کچومر بنا دیں گے اور اس میں بھی پھنس جاؤں گا۔ جیسے ہی سمیہ بیگم نے یہ سنا، انہوں نے غصے میں چپل اٹھا کر حور کی طرف اچالی۔ شاہ زین نیچے کو جھک گئے اور وہ چپل سیدھا شاہ زین کی کندھے پر لگی۔ حور نے صورتحال بگڑتے دیکھ کر فوراً اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ نیچے سے سمیہ بیگم چلا رہی تھی، ایک بار نیچے آؤ پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں، کتنی زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ سب لوگ ہنس رہے تھے کیونکہ حور ہی اس گھر کی رونق تھی، اس کی شرارتیں اس گھر میں زندگی بھرتی تھی اور سب اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے سب کی کسی بھی بات کا کوئی برا نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ مل کر اسے چڑھنے لگ جاتے تھے۔ حور جیسے ہی کمرے میں گئی، شاہ زین بھی فوراً پیچھے آیا اور دروازہ کٹکھٹاتے ہوئے بولا، کتابیں لے کر فوراً اسٹڈی روم میں آؤ۔ حور نے اندر سے جواب دیا، پہلے یہ بتائے مما کہاں ہے؟ شاہ زین مسکراتے ہوئے بولا، وہ کچن میں مصروف ہو گئی ہے، فکر نہ کرو، جلدی سے کتابیں لے کر آؤ۔ حور نے کتابیں اٹھائی اور اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ شاہ زین نے کہا، ایسے کام کیوں کرتی ہو جن سے تمہیں بعد میں مار پڑنے کا ڈر ہو؟ حور نے حیرانی سے کہا، میں نے اب کیا کیا، بس بات ہی کی تھی، سچ بولنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ اسی دوران شاہ زین نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے تائی جان۔ حور گھبرا کر فوراً شاہ زین کے پیچھے ہوئی، لیکن جب دیکھا کہ دروازے پر کوئی نہیں تھا تو اس نے غصے سے شاہ زین کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، آپ جان بوجھ کر مجھے ڈرا رہے ہیں، میں نے بھی نہیں ٹیسٹ یاد کرنا۔ شاہ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھایا اور کہا، خبردار، اگر تم نے بہانے بنائے جلدی سے ٹیسٹ یاد کرو اور مجھے لکھ کر دکھاؤ، اتنی دیر میں اپنا کام نپٹاتا ہوں۔ حور نے ٹیسٹ یاد کرنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ اسائنمنٹ بھی مکمل کی۔
جب اسائنمنٹ ختم ہوئی تو اس نے ٹیسٹ کو ایک بار پھر دہرایا اور شاہزین کی طرف دیکھ کر بولی، میرا ٹیسٹ تیار ہے، اب آپ جلدی سے لکھوا لیں، پھر مجھے کچھ اور بھی اہم کام کرنا ہے۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے پتا ہے کہ تم نے اور کون سا کام کرنا ہے، چلو جلدی سے ٹیسٹ لکھو تاکہ پتہ چلے کہ کتنی تیاری ہے تمہاری۔ اور اس نے سوالات لکھوانے شروع کر دیے۔ حور نے جلدی اپنا ٹیسٹ لکھا اور شاہزین کو دکھا دیا۔ اتنی دیر میں شاہزین نے اس کی اسائنمنٹ بھی چیک کر لی تھی، لیکن ٹیسٹ پوری طرح تیار نہیں تھا، تو اس میں بہت ساری غلطیاں نکل آئی۔ یہ تیاری تھی تمہاری؟ شاہزین نے کہا، چلو جلدی سے صحیح تیاری کرو تاکہ کل اچھے سے ٹیسٹ دے سکو اور تمہارے ساتھ مجھے بھی شرمندگی نہ ہو۔ یہ سن کر حور کا منہ بن گیا اور وہ غصے سے دوبارہ ٹیسٹ تیار کرنے لگی۔ اس دفعہ اس نے ٹیسٹ بہت اچھے سے تیار کیا اور پھر باقی کی بکس کا پڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ آئی۔ تکیے کے نیچے سے ناول نکال کر پڑھنے لگی۔ اس کا سب سے زیادہ اہم کام یہی تھا کہ اپنا کام نپٹا کر ناول پڑھنا اور پھر سو جانا۔ کئی دفعہ تو شاہزین نے اس کے ناول چھپا دیے یا کسی کو دے دیے تھے، لیکن وہ ہر دفعہ نیا ناول لے کر آتی تھی۔ موبائل میں اس لیے نہیں ڈاؤن لوڈ کرتی کیونکہ شاہزین چیک کرتا رہتا تھا، اور جب بھی وہ کوئی ناول ڈاؤن لوڈ کرتی وہ ڈیلیٹ کر دیتا تھا اور اس کا ناول بیچ میں ہی رہ جاتا تھا۔ اس لیے وہ چوری چھپے ہارڈ کاپی میں لے کر آتی تھی اور جب پڑھتی تو اسے چھپا دیتی تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، اسپیشلی شاہزین کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور سب اپنی اپنی روٹین میں مصروف تھے کہ ایک دن اچانک حور کہنے لگی، کیا آپ نے نمرا آپی کی شادی نہیں کرنی؟ تو سب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے اور کہا، یہ تمہیں اچانک سے نمرا کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگی، میں اتنی بور ہو رہی ہوں اپنی روٹین سے کہ دل کرتا ہے کہ کوئی فنکشن وغیرہ آ جائے جو بہت سے دنوں تک چلے، تو میں نے سوچا کیوں نہ نمرا آپی کی شادی کروا دی جائے۔ یہ سن کر نمرا نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، شرم نہیں آتی؟ خود تو پنسی ہوئی ہے، مجھے پنسا رہی ہو؟ تو حور نے اسے کہا، اس میں پنسانے والی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی میں بھی تو آپ کے بھائی کے ساتھ پنسی ہوئی ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو بھی کسی کے ساتھ پھنسا دوں۔ اس کی بات سن کر سب لوگ نفی میں سر ہلانے لگے اور نمرا اس کی طرف مارنے کو بھاگی۔ اب حور آگے اور نمرا اس کے پیچھے پیچھے تھی، لیکن پھر جلد ہی شاہزین کی ماں نے کہا، ویسے بات تو حور ٹھیک ہی کر رہی ہے، نمرا کے لیے اب رشتہ ڈھونڈ لینا چاہیے، ویسے بھی اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر ہی لی ہے، تو ٹھیک ہی ہے کہ جلدی اپنے گھر کی ہو جائے گی، یہی بہتر ہے۔ یہ سن کر نمرا اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، ماما آپ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، کم سے کم آپ تو ایسا نہ کہیں۔ تو اس کی ماں بولی، بیٹا اس میں باتوں میں آنے والی کون سی بات ہے، صحیح تو وہ بول رہی ہے کہ اب تو تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ پھر اگلے ہی دن سے نمرا کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا اور کچھ ہی دنوں میں اس کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے طے کر دیا گیا، جو کہ امریکہ میں جاب کرتا تھا اور بہت اچھا لڑکا تھا۔ نمرا کی شادی طے ہو گئی کہ 3 ماہ بعد جب شایان واپس آئے گا تو نمرا اور شایان کی شادی کر دی جائے گی۔ یہ سن کر حور بہت خوش ہوئی اور نمرا بھی خوش تھی کہ شایان ایک اچھا اور ہینڈسم لڑکا تھا جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، اور اوپر سے وہ امریکہ میں جاب ہولڈر تھا، تو انکار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اس نے بھی گھر والوں کی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی شامل کر لی۔ وقت تو ایسے گزر رہا تھا جیسے اس کو پر لگ گئے ہو، اور نمرا کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے، روز بازاروں کے چکر اور گھر کے کاموں میں بڑی خواتین چکر بن کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب نمرا کے ہلدی کا دن تھا اور سب لوگ ہی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے آگے تو حور تھی، وہ سب سے زیادہ خوش تھی اور شادی کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ پنک اور یلو کے کنٹراسٹ میں اس نے ساتھ میں گرین دوپٹہ لیا تھا اور ارگنزا کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور واقعی ہی میں وہ آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی، اور شاہزین تو اس کی طرف سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ لیکن کہیں کوئی اور بھی حور کو گھور رہا تھا جس پہ شاہزین کی نظر گئی، اور شاہزین غصے کی حالت میں حور کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر بازو پھیلا لیا اور اس لڑکے کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا جو حور کو گھور رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، شاہزین کا ہی کزن تھا جو کہ شادی پہ آیا ہوا تھا۔ تو اس لڑکے نے سر جھٹک کر منہ دوسری طرف کر لیا
لیکن تبھی حور کے فون پر کال آئی جسے سننے کے لیے وہ اسٹیج کی بیک سائڈ پہ گئی۔ وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے آ گیا جس کا نام عادل تھا اور آ کر اسے مخاطب کیا۔ حور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں جی بولے، کیا کام ہے؟ تو عادل نے کہا، کام تو آپ سے ہی ہے، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ حور نے ماتھے پر سلوٹی ڈال کر اسے دیکھا اور کہا، اگر کوئی کام ہے تو بتائے، نہیں تو یہاں سے چلتے بنے۔ وہ لڑکا ڈھیٹ بنا ہنسنے لگا اور کہا، اپنا نمبر ہی دے دو۔ حور غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، تمہارے جیسے آوارہ لڑکوں کے لیے میرا نمبر بالکل بھی نہیں ہے، اور وہاں سے جانے لگی کہ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دور کھڑا شاہزین یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ حور کی طرف جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا کہ حور نے کھینچ کر عادل کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا، آئندہ ایسی جرات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، نہیں تو آج تو یہ صرف تھپڑ لگا ہے، یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ اپنی جان سے ہی جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر حور وہاں سے چلی آئی، لیکن وہ لڑکا غصے میں بھڑکاتے ہوئے رہ گیا۔ شاہزین دل ہی دل میں اپنے شیرنی کو داد دینے لگا اور مسکراتے ہوئے حور کی طرف آیا جو پیچھے ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں آس پاس اتنا رش نہیں تھا کیونکہ اس وقت اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے غصہ آنے لگتا تو وہ اکیلا ہو کر بیٹھ جاتی تب تک جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جاتا۔ شاہزین اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر بیٹھ گیا اور بولا، کیا ہوا میری شیرنی کو؟ تو حور نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تو پھر موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ نہیں، موڈ تو نہیں آف، بس ایسے ہی چپ کر کے بیٹھی ہوں۔ تو شاہزین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم نے بہت اچھا کیا عادل کو تھپڑ مار کر، وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ یہ سن کر حور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کو سب پتا ہے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن کیسے؟ حور نے شاہزین کی طرف دیکھ کر پوچھا تو اس نے کہا، جب تم فون سننے جا رہی تھی تو میں بھی تمہارے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پہنچتا وہ عادل کمینہ پہلے ہی وہاں پہنچ گیا اور پھر تم سے بدتمیزی کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا میری شیرنی نے پہلے ہی اس کا علاج کر دیا۔ یہ سن کر حور مسکرانے لگی اور کہا، میرا بس چلے تو میں اس کو ابھی سے ابھی گھر سے نکال دوں۔ شاہزین نے مسکرا کر کہا، نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب غلطی سے بھی تمہارے آس پاس بھٹکے گا۔ یہ سن کر حور نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے۔ تو شاہزین اسے پکڑ کر اسٹیج کی طرف لے آیا اور کہا، چلو شادی انجوائے کرو، یوں اکیلے اکیلے چپ چپ بیٹی تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے کہ تم میں کسی دادی ماں کی روح آ گئی ہو۔ یہ سن کر حور مسکرانے لگی اور کہا، سوچ لو یہ نہ ہو ایک دن آپ ہی میرے بولنے سے تنگ آ جاؤ۔ تو شاہزین نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، مجھے تم بولتے ہوئے شرارتیں کرتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہو، ہمیشہ ایسے ہی رہنا مائی لیڈی۔ تو حور نے سر کو ہلایا اور کہا، بالکل ایسے ہی رہوں گی، ٹینشن مت لو، بلکہ ایک دن تم مجھے سدھارنے کے لیے ٹیوٹر رکھو گے اور میں اسے بھی بگا دوں گی۔ مجھے ٹیوٹر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں خود ہی تمہارے لیے ٹیوٹر ٹھیک ہوں۔ حور نے کہا، ہاں وہ تو آپ پہلے ہی ہے اور جتنے اچھے ہیں وہ مجھے ہی پتا ہے۔ شاہزین ہنس کر اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا دوسری طرف چلا گیا اور حور نمرا کے پاس آ گئی۔ اس کے آتے ہی نمرا نے کہا، کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں لیکن تم مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حور نے کہا، کچھ نہیں، بس ایک فرینڈ کی کال آ گئی تھی، بس وہی سننے گئی تھی۔ نمرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد سب بڑے خواتین میں ہلدی کی رسم کی اور پھر جلدی جلدی رسم ختم کر کے حور نے شور مچا دیا کہ اب مقابلہ ہوگا ڈھولکی پہ، جسے سن کر سب ہی ایکسائٹڈ ہو گئے۔ لیکن اس کی ماں نے کہا، رات بہت ہو چکی ہے، اب سو جاؤ۔ لیکن حور بالکل بھی نہیں مانی اور اس کے ساتھ باقی سب ینگ پارٹی بھی شامل تھی۔ تو وہ بڑے بزرگ سب چپ کر گئے کہ چلو اگر بچے انجوائے کر رہے ہیں تو کرتے رہے، اور خود وہ ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، جبکہ حور اور اس کی کزن لوگ خوب ہلا گلا کر رہے تھے۔ جب ڈھولکی سے بور ہو گئے تو انہوں نے میوزک چلا لیا اور گروپ ڈانس کرنے لگے، اور شاہزین تو حور کو پکڑ کر کپل ڈانس کرنے لگا، جسے دیکھ کر سب ہوٹنگ کرنے لگے۔ لیکن عادل کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس سے شاہزین کا حور کے قریب رہنا کسی طور برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ حور جب تک گئی اور پانی پینے کے لیے کچن میں آئی
تو عادل بھی پیچھے آ گیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ حور نے اسے دیکھا تو کہا، لگتا ہے کہ پہلا تپڑ بھول گئے ہو جو پھر سے عزت افزائی کروانے آ گئے ہو۔ عادل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میرا پاس آنا تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے جبکہ شاہزین کی باہوں میں باہیں ڈال کر ڈانس کرتی پھر رہی ہو، تب یہ شرافت کہاں جاتی ہے؟ حور اسے کوئی جواب دیتی سے پہلے پیچھے سے شاہزین بول پڑا، ہاں مجھے نہیں لگتا کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کی باہوں میں باہیں ڈالنے سے اس کی شرافت پر کوئی بات آتی ہوگی۔ شاہزین حور کے پاس آ کر اس کے کندھے پر اپنا بازو رکھ کر بولا، کیوں بیوی، ٹھیک کہا نا؟ حور مسکرا کر کہتی ہے، جی بالکل ٹھیک کہا۔ یہ سن کر عادل حیرانی سے ان دونوں کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، تم دونوں میاں بیوی؟ شاہزین ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیتا ہے، ہاں ہمارا 2 سال پہلے نکاح ہو چکا ہے۔ یہ سن کر عادل شرمندہ ہو کر سوری بولتا ہے تو شاہزین مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اٹس اوکے، چل آجا، اب میری بیوی کو تنگ مت کرنا، اور اگر اس نے تیری کوئی ہڈی توڑ دی تو مجھے مت کہنا۔ شاہزین نے مذاقن ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا تو عادل ہنسنے لگا۔ حور نے شاہزین کو گھور کر دیکھا لیکن وہ ہنستے ہوئے عادل کو لے کر باہر چلا گیا۔ حور بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے چلی گئی۔ رات کے 3 بجے وہ سب فنکشن ختم کر کے اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے جاتے ہیں۔ صبح ناشتے پر صرف بڑے بزرگ ہی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ 3 بجے سو کر صبح ناشتے کے لیے کون اٹھتا ہے؟ کم از کم وہ لوگ تو بالکل بھی نہیں اٹھتے، وہ لوگ دوپہر کو جا کر اٹھے۔ لیکن شاہزین کے علاوہ کیونکہ اسے یونیورسٹی جانا تھا اور 2 سے زیادہ چھٹیاں نہیں ملی تھی، پہلے اس نے سوچا کہ حور کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر اکیلا گیا کہ وہاں بھی یہ سوئی ہی رہے گی، ایسے ہی ڈانٹ کھائے گی، یوں وہ اکیلا ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ آج چونکہ مہندی کا دن تھا، اس لیے دوپہر کو اٹھنے کے بعد سب نے لنچ کیا اور پھر مہندی کی تیاریاں کرنے لگے۔ حور نمرہ کی ساری چیزیں سمیٹ رہی تھی کہ آج کے دن کے لیے کون کون سی چیز چاہیے۔ یہ سب ایک جگہ رکھنے کے بعد اس نے اپنی تیاری شروع کی، لیکن جب اس نے اپنی ساری چیزیں دیکھی تو اس کے ایئر رنگز نہیں مل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ ایئر رنگز کہاں گئے۔ ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد وہ نمرہ کے کمرے میں گئی اور کہا، آپ ذرا دیکھیں، میرے ایئر رنگز نہیں مل رہے، کہیں آپ کی جیولری کے ساتھ تو نہیں رکھ دیے؟ لیکن وہاں دیکھنے پر بھی کچھ نہ ملا۔ وہ مزید پریشان ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور ایک بار پھر پورے کمرے کی تلاشی لی، لیکن بے سود مایوسی کے عالم میں وہ بیڈ پر گم سم سی بیٹھ گئی۔ اتنے میں شاہزین گھر واپس آیا، سب اسے دکھائی دیے سوائے حور کے۔ جب وہ حور کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی ہوئی ہے۔ شاہزین نے آواز دی تو حور سیدھے ہو کر بیٹھ گئی، لیکن کچھ بولی نہیں۔ شاہزین نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ حور نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے بتایا، میری جیولری ساری مکمل تھی لیکن اب ایئر رنگز نہیں مل رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میں نے اپنی چیزوں کے ساتھ ہی رکھے تھے۔ یہ سن کر شاہزین ہنستے ہوئے بولا، بس اتنی سی بات پر اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ چلو فوراً تیار ہو جاؤ، میں کھانا کھا کر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، پھر تمہارے لیے نئے ایئر رنگز بھی لے آئیں گے۔ کیا سچ میں؟ تو شاہزین نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ سن کر حور خوش ہو گئی اور سیدھا شاہزین کے گلے لگ گئی۔ شاہزین نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حور کو خیال آیا تو وہ جلدی جلدی پیچھے ہونے لگی، لیکن شاہزین نے اپنا حصار اور تنگ کر لیا اور بولا، آج پہلی بار تم خود میرے نزدیک آئی ہو، اتنی جلدی تو نہیں چھوڑنے والا۔ حور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پلیز چلے نا، پھر دیر ہو جائے گی، سب تیار ہوں گے اور بس میں ہی بیٹی رہوں گی، اور مجھے نمرہ آپی کے ساتھ پارلر بھی جانا ہے، انہیں بھی دیر ہو جائے گی، اور میری ماما تو مجھے بخشنے والے نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ شاہزین نے اس کی بات سنی لیکن اپنا حصار اور تنگ کر لیا۔ حور بالکل خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد شاہزین نے حور کو چھوڑا اور کہا، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ حور نے جواب دیا، ٹھیک ہے آپ چلے، میں اب بھی چینج کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ جب وہ نیچے آئی تو شاہزین کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ سیدھا باہر نکلی جہاں شاہزین گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بولا، چلو اب جلدی سے نکلتے ہیں۔ شاہزین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ بازار پہنچ کر حور نے نہ صرف اپنے ایئر رنگز خریدے بلکہ کہنے لگی، اب مجھے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھلائے
اور اس کے بعد آئس کریم بھی کھانی ہے۔ شاہزین نے اسے غور سے دیکھا اور کہا ابھی تو تمہیں بہت دیر ہو رہی تھی، تو اب یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ حور ہنس کر بولی نہیں، اب تو ہم باہر ہی ہے اور سب کو پتا ہے کہ بازار جائے تو دیر ہی ہو جاتی ہے، اب باتیں نہ کرے اور فٹافٹ اپنی جیب ڈھیلی کرے۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے گاڑی کو ریسٹورنٹ کی طرف موڑ لیا۔ وہاں کھانے کے دوران وہ دونوں خوب باتیں کرتے رہے۔ کھانے کے بعد حور نے آئس کریم منگوانے کا کہا۔ جب وہ آئس کریم بھی ختم کر چکی تو شاہزین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کیوں نہ نمرا آپی کے لیے پیزا پیک کروا لے؟ شاہزین نے ہنستے ہوئے کہا یہ نمرا آپی کے لیے ہے یا تمہارے لیے؟ حور نے معصومیت سے اسے دیکھا اور جواب دیا نہیں، میں تو کھا چکی ہوں، بس یہ نمرا آپی کے لیے ہے، اور ہاں اگر انہوں نے پورا نہ کھایا اور کوئی پیس وغیرہ بچ گیا تو میں کھانا ضائع بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سن کر شاہزین زور سے ہنس پڑا اور کہا بہت چالاک ہو تم۔ پھر اس نے نمرا آپی کے لیے ایک پیزا پیک کروا دیا اور دونوں خوشگوار موڈ میں گھر واپس آ گئے۔ مہندی کی تیاریاں خوبصورت گیما گیمی کے ساتھ چل رہی تھی۔ حور نے اپنے لیے گرین کلر کا لہنگا بنوایا تھا جس کے ساتھ ملٹی کلر کا دوپٹہ تھا، وہ اس میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی بلائے لیتی نہیں تک رہی تھی۔ حور نے مذاق میں کہا خیر تو ہے ماما، آج آپ میرے لیے اتنے صدقے واری جا رہی ہے، کیا کوئی بہت اہم کام ہے جو آپ مجھ سے نکلوانا چاہتی ہے؟ یہ سن کر سمیہ بیگم نے اسے گھورا اور کہا کبھی کچھ اچھا نہ سوچنا اپنی ماں کے بارے میں، ہمیشہ الٹا سیدھا ہی سوچتی رہتی ہو، اور ویسے بھی تم کون سا کسی کام کی ہو جو تم سے کام نکلوایا جائے گا، الٹا ہمیں ہی تمہارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ سمیہ بیگم ناراض ہو کر بولی تو حور ہنستے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور کہا کم آن مما، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو بالکل سیریس ہی ہو گئی۔ سمیہ بیگم نے اس کے سر پر ہلکا سا تپڑ لگایا اور کہا بہت بگڑ گئی ہو تم، ہر وقت نوٹنگی ہی کرتی رہتی ہو۔ پھر انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور چلی گئی۔ مہندی کا فنکشن شروع ہوا تو سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ یہ فنکشن رات دیر تک چلتا رہا۔ رات کو جب سب اپنے اپنے کمروں میں سونے لگے تو حور نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں اس کی کزنز نے ڈیرا جما لیا ہے، لیکن اسے سکون کی نیند تبھی آتی تھی جب مکمل خاموشی ہو۔ یہی سوچ کر وہ شاہزین کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے پتا تھا کہ شاہزین کمرے میں نہیں ہوگا اور مردوں والی سائڈ پر ہوگا، اسی لیے وہ بڑے اعتماد سے اس کے بیڈ پر لیٹ گئی اور فوراً نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ جب شاہزین اپنا کام ختم کر کے واپس آیا اور بیڈ کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ حور میڈم وہاں پھیل کر سو رہی ہے۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن پھر مسکراتے ہوئے اس کے قریب گیا اور ساتھ ہی لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ لیکن حور اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے شاہزین بھی فوراً سو گیا۔ صبح جب حور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شاہزین کی باہوں میں پایا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی اٹھنے لگی۔ شاہزین کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا اور کہا کیا مسئلہ ہے، آرام سے سو جاؤ۔ حور نے کہا میری نیند پوری ہو گئی ہے، اب میں نے نیچے جانا ہے۔ شاہزین نے اسے گھور کر دیکھا اور مذاق میں کہا کمال ہو گیا، آج حور کی نیند پوری ہو گئی، یہ تو معجزہ ہی ہوا ہے۔ پھر سنجیدہ ہو کر بولا چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت تمہارا شوہر ہونے کا ثبوت دوں۔ شاہزین کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حور جلدی جلدی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کی اس حرکت پر شاہزین کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولا گڈ گرل، اب آرام سے سو جاؤ، جب تک میں نہ اٹھوں اٹھنے کا نام بھی نہ لینا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ نوک ہوا تو شاہزین نے آنکھیں مسلتے ہوئے دروازہ کھولا۔ باہر حور کی ماں کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا جلدی سے نیچے آ جاؤ، بہت تیاری کرنی ہے، بارات بھی آتی ہی ہوگی۔ شاہزین نے ہاں میں سر ہلایا اور دروازہ بند کر کے واش روم کی طرف بڑھا۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ نیچے جانے لگا تو اس کی نظر حور پر پڑی۔ وہ شرارتاً اپنے گیلے بال اس کے چہرے پر جھٹک دیے، جس سے حور کے چہرے پر پانی کے چینٹے پڑتے ہیں۔ حور جلدی سے جاگتی ہے اور غصے میں کہتی ہے اب کیا مسئلہ ہے؟ شاہزین ہنستے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی کس کرتے ہوئے بولا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں بارات کچھ ہی دیر میں پہنچ جائے گی، پھر تمہیں بہت مسئلہ ہوگا۔ یہ سن کر حور فوراً اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ سب تیاری مکمل تھی اور کچھ ہی دیر میں بارات بھی آ گئی۔
یوں نمرہ کے نکاح کی رسم خیریت سے مکمل ہوئی اور اسے قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا گیا۔ اگلے دن اتوار تھا، سب ہی سکون سے اٹھے کیونکہ زیادہ تر مہمان بارات کے بعد ہی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ صرف چند خاص مہمان ہی موجود تھے جو بھی رکے ہوئے تھے۔ رات کو شاہ زین نے حور کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، چلو کل ٹیسٹ ہے، میں تمہیں تیاری کروا دیتا ہوں۔ لیکن حور نے تکی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، میں ابھی 2 دن یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، میں بہت تک چکی ہوں۔ یہ سن کر شاہ زین کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ اس نے کہا، بہت چھٹیاں کر لی ہے، اب اور نہیں، جلدی سے کتابیں لے کر آؤ۔ پھر وہ اسے زبردستی ٹیسٹ کی تیاری کروانے لگا، لیکن حور بالکل بھی دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس بات پر شاہ زین کو بہت غصہ آیا اور اس نے حور کو بازو سے پکڑ کر ساتھ والے کمرے میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ پورے 1 گھنٹے تک وہاں کھڑا رکھا، جس سے حور سخت ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نے نہیں پڑھنا اور نہ ہی کل سے یونیورسٹی جاؤں گی، اپنی کتابیں رکھے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن بھی حور اپنی ضد پر قائم رہی اور یونیورسٹی نہیں گئی۔ اس نے صاف کہہ دیا، اب مجھے نہیں پڑھنا۔ شاہ زین نے آخر کار کہا، ٹھیک ہے، اگر پڑھنا نہیں ہے تو پھر تمہاری رخصت ہی کر دی جائے۔ یہ سن کر حور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ شاہ زین نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے حور کی ماں سمیہ بیگم سے کہا، تائی امی، کیوں نہ ہماری رخصت ہی کر دی جائے؟ ویسے بھی یہ پڑھائی کے لیے ہی رکی ہوئی تھی، اب اگر اسے پڑھنا نہیں ہے تو پھر رخصت ہی بہتر ہے۔ سب نے حیرت سے شاہ زین کی بات سنی، لیکن کسی نے بھی مخالفت نہیں کی۔ آخر کار چند دنوں میں حور اور شاہ زین کی رخصتی کر دی گئی۔ حور دلہن بنی شاہ زین کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ناراضی واضح تھی۔ جب شاہ زین کمرے میں آیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہا، اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ اگر تم پڑھائی نہ چھوڑتی تو میں یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا۔ حور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے رہی۔ شاہ زین کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آ گیا اور اس پر جھک گیا اور جھکتا ہی چلا گیا اور اسے مکمل اپنے نام کر لیا۔ شادی کے بعد حور کچھ دن ناراض رہی، لیکن شاہ زین نے بڑی مشکل سے اسے منا لیا۔ اس نے حور کو دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنے کے لیے راضی کیا۔ حور آخر کار مان گئی، لیکن ایک شرط رکھی، مجھ پر زیادہ سختی نہیں کی جائے گی۔ شاہ زین نے فوراً اس کی شرط مان لی اور یوں حور نے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لی۔ اب وہ شاہ زین کے ساتھ آتی جاتی تھی اور ان دونوں کی زندگی معمول پر آ گئی۔ یوں وقت کے ساتھ حور اور شاہ زین کی زندگی میں ناراضگیاں ختم ہو گئی اور دونوں نے مل کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیا۔ حور نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور شاہ زین ہمیشہ اس کا حامی اور مددگار رہا۔